پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف کنوینسنگ کی گئی اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو کہا تو جاتا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ شاید نہیں ہے، جیسے اسدالدین اویسی صاحب ہیں تو وہ کلیئرلی لائن ٹو کر رہے تھے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور پاکستان پر بم گرانے کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کے بھی منہ کو کچھ تھوڑا سا تالا لگ جائے گا، اور اس وار کے جیتنے سے جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں وہ سینس آف سیکیورٹی فیل کریں گے، جیسے ہم پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ مجھے جو تحفظ کا احساس ہے اسی طرح کا ان کو ہوگا، کیونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ایک یہ احساس تھا کہ ہماری بیک پر پاکستان ہے۔ یہ احساس بیچ میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک اپنے اندر کا جنون ابھار کر ختم کر دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، جب جنگزم آ گیا تو ان کا یہ جو ہیومٹیرین ہے یہ دب گیا، اور وہ انہیں اخلاقی امداد بھی پاکستان کی کمزور پڑتی دکھائی دینے لگی، اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو گیا انڈیا کی وار مشینری کا کہ مطلب بیان سے باہر ہے۔ لیکن اب یہ جو ساری وار مشینری ہے ان کی جب تینوں جگہوں پہ انہوں نے شکست کھائی، زمینی میزائلوں پہ انہوں نے شکست کھائی، زمینی جنگ میں وہ ظاہر آگے تو نہیں بڑھنے والے تھے، آرٹلری جو ہے گولے تو برساتی رہی، لیکن پیش قدمی نہیں کی۔ بار کے جو ان کی زمینی جنگ تھی اس میں بھی انہوں نے مار کھائی، جو فضائی جنگ تھی اس میں بھی مار کھائی، اور انہوں نے کراچی سائٹ پر جیسے ہی اپنی بیریا کو متحرک کیا اور ہماری بیریا نے جب اسی طرح کے دانت دکھائے جیسے ہم نے لائن آف کنٹرول پر اس سائڈ پر دکھائے، تو ان کی بیریا بھی جو دم دبا کے بھاگ گئی، سیدھی ہوئی۔ اب ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہا جائے گا ہم کریں گے، تو انہیں تو نہیں کہا گیا تھا کہ بھائی تم بھاگ جاؤ، تو بھاگ کیوں گئے تھے پھر وہ کراچی کی بندرگاہ سے؟ اس لیے انہوں نے اپنی عسکری جو امیج تھا وہ کھو دینے سے اس کے اندر جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیج ہے وہ بھی زیرو لیول پہ آ جائے گا، اور وہ بھی مطلب کوئی قابل ذکر حد تک سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو جہاں اس سے ایکسٹرنل ڈیفیٹ ہوئی ہے وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو انٹرنل ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اور پچھلے دنوں کافی یہ چلتا رہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اوور ایج ہو رہے ہیں، اور ایسے اوور ایج ہو جانے والوں کو وہ ڈمپنگ گراؤنڈ میں بھیج دیتے ہیں، ان کو وہ ایک انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی جس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں، وہ تھنک ٹینک میں بھیج دیں گے جہاں پہ اڈوانی وغیرہ کو بھی بھیج دیا تھا، تو ان کو بھی بھیج دیں گے۔ لیکن مودی صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے، کیونکہ مودی تو بھگوان کا اوتار تھے، کبھی وہ بھگوان تھے، کبھی کہتے میں بایولوجیکل نہیں ہوں، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کبھی بھگوان بھی بن جاتے تھے۔ تو مطلب مودی تو کچھ بھی تھے، لیکن اس میں مودی کا امیج جو ہے نا وہ یوں دھڑام سے گرا ہے جیسے بارش میں کچے مکانات گرتے ہیں، تو ان کا امیج جو ہے وہ اس طریقے سے برباد ہو گیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی پولیٹیکل اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہوگی، اور یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں، جو پہلے سے ہی اندر ریشہ دوانیوں کے شکار تھے کہ خود مطلب دہلی اور اتر پردیش کے بیچ میں جو ٹسل چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ یوگی اس چکر میں تھے کہ اگلا پرائم منسٹر میں آؤں گا، اور جو امت شاہ ہیں وہ اس چکر میں تھے کہ اگلا پرائم منسٹر میں آؤں گا۔ لیکن اب اس سے تو لگ رہا ہے کہ شاید جو آر ایس ایس کے بیکڈ کینڈیڈیٹ ہیں یوگی، ان کا امیج کو تھوڑا سا اوپر جائے گا۔ ابھی وہ میزائلوں کا بھی افتتاح کرنے پہنچ گئے تھے لکھنؤ، تو لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی جس برے طریقے سے انڈیا نے ڈیفیٹ کھائی ہے ان کو اپنے اندر بھی کوئی کمپرومائزنگ قسم کا کینڈیڈیٹ لانا پڑے گا، اور اگر وہ یوگی کو لائیں گے تو ہندو مسلم ٹسل جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ ایک اور جنگ کے اس میں جھونک دے گی، کیونکہ یوگی کا ستارہ خود بھی جنگجو قسم کا ستارہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک عسکری تنظیم بنوائی ہوئی تھی جو انہوں نے چیف منسٹر بننے کے بعد توڑی تھی، یوتھ کی ایک اپنا عسکری تنظیم تھی انہوں نے بنائی ہوئی۔ ہر تنظیم تو وہاں پہ سینی ٹائپ ہے، سینا ٹائپ ہے، تو وہ اور حالات کو خراب کرے گی۔ کہ طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کا ستارہ پہلے ہی جنگجو ٹائپ ستارہ ہے، مطلب ان کا جو کنڈلی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جنگ رہے گی کسی نہ کسی کے ساتھ، تو اور اوپر سے یوگی کے ستارے بھی ایسے ہی ہیں، ان کی زبان بھی ایسے ہی ہے کہ جنگ رہے گی، تو اگر وہ پرائم منسٹر بن گئے تو جنگ بہت برے طریقے سے جو ہے نا وہ خطے میں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح کے حالات دیکھنا ہے فیوچر میں، اور اگر انہیں فیوچر میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہیے، فیوچر میں ان کو انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے، فیوچر میں ان کو بنگلہ دیش کی سپورٹ چاہیے، تو ان کو بڑا بیلنس اور بڑا ٹھنڈا قسم کا سمجھدار قسم کا پرائم منسٹر لانا پڑے گا۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا انٹرنیشنل پس منظر سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی وسطیٰ کے دورے پر جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو یا جا چکے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے۔
اب اس میں کئی اہم باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں. مختلف میڈیا جو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اگلے سال جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں تو بڑے برے طریقے سے ہار ہی جائیں گے, لیکن اس سے پہلے بھی جو اس نے انٹرنیشنل بیکنگ ہے, سپورٹ ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیے. کیسے کر دیے؟ وہ انہوں نے سپورٹ ایسے ختم کر دیے کہ پہلے وہ ہاٹ لائن پر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر سکتے تھے. ادھر فون اٹھایا, کان کو لگایا اور بات چیت ہو گئی. 8 روز سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے ہاٹ لائن سے ان کا نام کاٹ دیا ہے. یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہاٹ لائن پر بات نہیں کر سکتے. انہیں پہلے آپریٹر کو بیچ میں لانا پڑے گا. جیسے ہم بذریعہ آپریٹر بات کرتے ہیں, وہ اب میرے اسٹیٹس پہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوسرا, انہوں نے نیتن یاہو صاحب کو حماس کے ساتھ بات چیت کے مرحلوں سے نکال دیا ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب بھی بات چیت آگے بڑھنے لگتی ہے, یہ کوئی ایسی اڑنگی پھنساتے ہیں, ٹانگ پھنساتے ہیں بیچ میں, اڑنگی مارتے ہیں کہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ زمیں بوس ہو جاتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے. ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو 23, 24, 25 قیدی اس وقت اپنا فلسطینیوں کے جو لیڈرشپ ہے, جنگجو ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, وہ بھی مر جائیں گے اگر انہوں نے اسی طریقے سے طول دیا تو. اور جو ان کے سابق پرائم منسٹر ہیں اپنا ان کے اسرائیل کے, انہوں نے امریکن سپورٹ سے اسرائیل کے اندر ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جس میں یہ کہا جائے گا, ابھی کہا جا رہا ہے, مے بی کہ منظر عام پہ آ جائے یا کچھ اور دنوں میں آ جائے, کہ فلسطین کو بطور سپریٹ اسٹیٹ تسلیم کر لیا جائے. یعنی یہودیوں کے اندر ایک ایسی لابی ہے جس کی بیکنگ پر امریکہ ہے, جو یہ کہتا ہے کہ, اور ویسٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ فلسطین کا جو حل ہے وہ 2 اسٹیٹ تھیوری پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس تھیوری کے حل سے جو ہے نا وہ اس پر عمل درآمد سے ہی مسئلہ حل ہوگا. تو اس چیز کو نیتن یاہو صاحب خود بھی محسوس کر رہے ہیں. اور ایک اور اسٹیپ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اس دورے میں انہوں نے اسرائیل کا دورہ نہیں رکھا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو بالکل ہی فارغ کر دیا ہے اس سارے معاملے سے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ابھی کسی اسرائیلی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم رکھا ہوا. اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو وہ اعتماد میں لے رہے تھے جو بھی بات چیت چل رہی تھی ایران کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے اسرائیلیوں کو بھی اعتماد میں لیا ہوا تھا. جب نیتن یاہو کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس کے اگلے دن جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے. لیکن ابھی ایران کے ساتھ 2-3 مرحلوں میں مزید مذاکرات ہونے ہیں, اور ان مذاکرات میں جو ایران ہے, اسرائیل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فارغ کر دیے. اب اسرائیل اس مذاکرات کے بیچ میں نہیں ہے, اور وہ براہ راست ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرے گا. اور اسی لیے میرا اندازہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بحرانوں میں گھرا ہوا جو مشرقی وسطی ہے اس کے بھی کسی نہ کسی حل کے درمیان پہنچ جائے گا. دیکھیے پاکستان میں بحران میں گھرا ہوا تھا, اور اس مسئلے پر بھی انہوں نے حل نکال لیا. انڈیا کی لیڈرشپ بہت سخت جنگجو قسم کی تھی, لیکن وہ بھی مطلب امریکہ کے آگے جھک گئی, اور اس نے بھی مان لیا کہ اپنا معاہدہ جو ہے سیز فائر مان لیا, اور ابھی بات چیت آگے چلے گی. کیونکہ امریکہ نے یہ کہا کہ بات چیت ہر موضوع پر ہوگی. انڈیا کہتا ہے کہ بات چیت محدود رہے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہر موضوع پر ہوگی. بہرکیف ہم مشرقی وسطی واپس چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس دفعہ چونکہ ان کو بہت زیادہ کبھی امید ہے کہ اپنا سعودی عرب 1,000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا, بنگلہ دیش سے بھی ان کو سرمایہ کاری آ رہی ہے, اسی لیے جو ایلان مسک صاحب ہیں وہ بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے ہیں, اور خود امریکی فوجی بھی وہاں اتر گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو مشرق وسطی ہے وہاں پہ بھی ان کا خیال ہے کہ اسرائیل کو اب ہمیں یہاں کا باپ بنا کے نہیں رکھنا. امریکہ نے اب تک یہ کہتے کہ ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز اسرائیل کی ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ میچ کرتی ہیں, مشرقی وسطی کے نہیں کرتی. لیکن اسرائیل نے ثابت کیا کہ اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز وہ نہیں ہیں جو امریکہ کی ہیں, اس کی ویلیوز وہ نہیں ہیں جو یورپ کی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو بھوکا مارا, سارا کچھ کیا, یہ یورپ کی کبھی بھی نظر آنے والی تو نہیں رہی. ویسے تو جب کوئی کالونی بناتا ہے تو ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن اس وقت جدید یورپ میں ایسی ویلیوز ہم نے نہیں دیکھی. اسی لیے مطلب جو فلسطینی ہیں ان کے حق میں سب سے بڑے جو مظاہرے ہیں وہ یورپ میں ہوئے, امریکہ میں ہوئے, اور ابھی بھی کولمبیا یونیورسٹی میں چل رہے ہیں مختلف سطحوں پہ, اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے یہ مشرق وسطی کے ساتھ تعلقات میں بہت تیزی لائے گا, بہت بہتر ہو جائیں گے مشرق وسطی کے ساتھ تعلقات. اور میرا اندازہ ہے کہ اس سے
اسرائیل کو دھچکا لگے گا اور اگلی جو لیڈرشپ اسرائیل میں آنے والی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ تسلیم کرے گی فلسطینیوں کے جائز حقوق کو، ورنہ گزارا نہیں ہے امریکہ کے ساتھ بھی، اور اس وقت تک یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں یہ بھی اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہ ان کو بھی آنکھیں دکھا سکیں اسرائیل کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہی مذاکرات کے دوران ایک اور رکھی جائے گی شک کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو ایٹامک پاور سے مطلب ایٹمی ری ایکٹر بنا کے دے اور ایٹمی ری ایکٹر میں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرے. تو امریکہ اگر انویسٹمنٹ بھی کرے گا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ برابر کے پاور میں آ جائے گا.